نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی واجب الاحترام محترم مکرم سامعین و ناظرین، ہر اتوار سوال جواب کا جو نشست ہے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی نشست کا آغاز ہو چکا ہے، اور استاذ العلماء رئیس دارالافتاء والقضاء پشاور مفتی غلام فرید حقانی صاحب آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور جو لوگ کال کر کے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 09172563558۔ اس نمبر پہ کال کریں یا اپنا جو سوال ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھیں اور ٹیکسٹ کریں۔ نمبر میں نے بتا دیا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے جو شرعی سوالات ہیں ان کا جوابات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ پہلا جو سوال ہے کہ اپنا حق معاف کرنے کے بعد دوبارہ اگر کوئی اس کا مطالبہ کرتا ہے تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ ایک بار اگر کوئی اپنا حق کوئی اگر اپنا حق معاف کرے تو اس کو دوبارہ مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس طرح کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کتا کھے کرے الٹی کرے اور پھر دوبارہ اس کو خود چاٹے۔ جو معاف کرنے کے بعد دوبارہ مطالبہ کرے اس کی مثال کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے کتا الٹیاں کرے، کھے کرے اور دوبارہ اس کو خود چاٹ لے، تو یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ جن بھائیوں کو ہمارا یہ پروگرام پہنچ رہا ہے یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر بھی کیجئے بہت سارے لوگوں کو، تاکہ صحیح مسائل اہل سنت والجماعت کا صحیح مسلک لوگوں تک پہنچے۔ اس فتنے کے دور میں سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلا ہوا ہے، تو یہ شیئر کرنا تمہارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا، اور بہت سارے مسلمانوں کا اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ کمنٹس میں جو معاشرے کی ضروری مسائل ہے وہ کمنٹس میں لکھ دیجئے، یا اس نمبر پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سوالات جو ہے نا سینڈ کیجئے، تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہو۔ محمد رحیم مفتی سید حکیم حقانی الماتوریدی صاحب، وعلیکم السلام، ہم سب کو سلام کہہ رہا ہے۔ ہم سب کی طرف سے دارالافتاء کے متخصصین سب کی طرف سے بھی سلام قبول کیجیے۔ ماتوریدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، قلم میں، آپ کی تقریر اور تحریر میں اور زور پیدا فرمائے۔ حضرت بلال، مفتی صاحب سود دینے والے گناہگار ہے یا دینے اور لینے والے دونوں گناہگار؟ حضرت بلال صاحب، سود لینے والا بہرحال گناہگار ہے، ہر صورت میں گناہگار ہے، اور دینے والے ایسا ہے کہ بعض صورتوں میں اس کو گناہ نہیں ہے، جس طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ میتا، اور اسی طرح مردار کا کھانا اضطرار کی حالت میں کھانا جائز ہوتا ہے، اسی طرح سود دینا بعض صورتوں میں دینا پڑتا ہے اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں۔ تو سود دینے والا ہر صورت میں گناہگار نہیں ہے، لینے والا ہر صورت میں گناہگار ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ سود دینے والا بھی گناہگار ہے؟ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
کہ سود لینے والا گناہگار، دینے والا گناہگار، اور اس کے درمیان گواہ بننے والا گناہگار، اس معاملے کو تحریر کرنے والا یعنی کاتب بھی گناہگار، جو بھی سود کے کھاتے میں لین دین میں تھوڑی سی بھی مدد کرتا ہو وہ سب گناہگار، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن وہ صورت کہ جب سود دینے والا بھی گناہگار ہے وہ یہ کہ بعض کاروباری لوگ، سرمایہ دار لوگ سود پہ پیسے لیتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو اور بڑھائے اور ترقی دے، اپنی دکان کو اور بڑا کرے، ہاں اپنے پراپرٹی کو اور بھی بڑھائے، اس لیے وہ حکومت سے سود پہ پیسے لے یا اور لوگوں سے۔ تو یہ ضرورت کے لیے سود لینا نہیں ہے، اس میں سود دینے والا بھی گناہگار اور لینے والا تو ہر صورت میں گناہگار۔ ایک صورت ہے کہ سود دینے والے پہ گناہ نہیں ہے، وہ وہی صورت ہے کہ اس کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے اور ان کو پیسے کی ضرورت ہے، اور ضرورت کسے کہتے ہیں؟ یعنی یا ان کے پاس پہننے کا ضروری کپڑا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح و شام کھانے کے لیے، یا رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، یہ جن ضرورتوں کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہے وہ ضرورت اگر ہے اس کے لیے آپ سود پہ پیسے لے، یعنی سود پہ پیسے لے لے، قرضہ لے لے، تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کو ہر صورت میں گناہ ہے۔ ٹھیک ہے وزیرستانی سے سمجھ آئی؟ آگے قاری یاسر علی سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک پارٹی یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہے، آج کے حق جماعت کون سا ہے اور علامات کیا ہے حقانیت کی؟ جی قاری یاسر علی صاحب، اس میں میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ جماعت حق پر ہے اور یہ جماعت جو ہے یہ حق پر نہیں ہے، مجھے ہر کسی کی نیت کا پتہ نہیں ہے، یعنی نیتوں کا اعمال کے در و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیتوں پہ خبردار اللہ جل جلالہ کی ذات ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کون سے پارٹی کے لیڈر کا نیت کیا ہے، تمام لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم تاسو فتوا پکارو، فتوا راو بس به مت فتوا چې راو بس به مت را راو بسلی خو دې نه ده سمیع الحق سے فتوا نکال کے مجھے دے۔ اچھا، اب تمام سیاسی پارٹی کے جو لیڈران صاحبان ہیں وہ کہتے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں، اس کی نیت یہ، اور اسلام کے لیے کچھ کروں۔ ہاں البتہ اتنا تو قاری یاسر علی صاحب، اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو پارٹی جن کا لیڈر صرف کہتا ہے کہ میں صرف ملک کے لیے یعنی دنیا کے کاموں کے لیے میں نے پارٹی بنایا ہے تاکہ ہماری دنیا بن جائے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، اور ایک پارٹی ایسے کہ وہ کہتے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں، دنیا کے کام کرے اور اسلام کے لیے اور لوگوں کی خدمت کرے، تو یہ بہتر ہے۔ قاری یاسر علی صاحب کو امید ہے جواب مل گیا ہوا۔ عالم خان صاحب، سبزیوں اور فروٹ میں عشر دینا حدیث میں منع آیا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، سبزیوں اور فروٹ میں عند الاحناف جو چیز بھی زمین سے نکلے اور جو کم ہو یا زیادہ ہو اسی پیداوار میں عشر دینا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ قاری یاسر علی صاحب، دوسرا مسئلہ ہے کہ آج کل لوگ غلط تصویر بنا دیتے، اس کو بنانے پر کفر پہچانتے، اس پر بنانے پر کفر پہچانتے ہیں یا نہیں؟ قاری یاسر علی صاحب، آپ کا مسئلہ میرے خیال میں واضح نہیں ہے کہ آج کل لوگ غلط تصویر بناتے تو اس کو بنانے پر کفر پہچانتے ہیں یا نہیں؟ آخر میں آپ کا جو سوال ہے واضح نہیں ہے، جیسا مطلب ہے اس وقت، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس نے لکھا ہے کہ آج کل لوگ غلط تصویر بناتے ہیں تو اس کو بنانے پر کفر پہچانتے ہیں یا نہیں؟ کہتا ہے کہ یہ تصویر بنانا کی وجہ سے وہ کفر تک پہنچا ہے کہ نہیں، تصویر بنانے والا کافر تو نہیں ہے، تصویر بنانے والا
اس گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہے، البتہ گناہگار ہے۔ ہاں بعض جو گناہ ہے، معصیت ہے، اس کا مستحل یعنی اس کو حلال سمجھنے والا وہ قرآن کی روح سے کافر ہے، کیوں؟ قرآن کا منکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے، اس پہ غضب ہے، آپ کہتے گناہ نہیں ہے، تو قرآن کا انکار ہے، آپ کہتے کہ یہ ثواب ہے۔ لہٰذا مستحیل یعنی حلال سمجھنے والا گناہ کو وہ کافر ہے۔ ابھی ہر کسی کو حق نہیں کہ وہ کسی کے قول پہ کفر کا فتویٰ دے۔ میں دوبارہ آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کا کفریہ ہے، یہ نہیں کہ آپ التزاماً اس کو کافر کہے کہ تمہاری جنازہ جائز نہیں ہے، تمہارا جو نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ یعنی التزامی فتویٰ دینا ہر مفتی کا کام نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ ریاست کا کام ہے۔ ابھی آپ کہو گے کہ ریاست اپنا کام نہیں کرتا تو نہ کرے، ہم تو مکلف نہیں ہے، ریاست کا کام ہے۔ جس طرح قادیانیوں کو ریاست نے کافر قرار دیا، یہ ریاست نے مقرر کیا۔ ریاست کے ساتھ تمام پارٹیوں کے مفتی صاحبان بھی تھے نا، سب نے مل کر اس کا وہ کیا نا، اس پہ التزام کیا۔ ہاں مفتی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کام آپ کا شرک والا ہے یا کفر والا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ تو آپ نے کفر کیا ہے۔ جو کہتے کہ آپ کافر ہوئے، یہ الزام ہے، التزام نہیں ہے۔ اس کا بھی خیال رکھے نا، اگر آپ لوگوں کا سبق ختم بھی ہو جائے، آپ لوگ مفتی بڑے بن جائے، پھر بھی کسی پر کفر کا فتویٰ دینا آپ کا کام نہیں ہے، نہ آپ دے سکتے ہیں۔ کسی کتاب نے نہیں لکھا ہے کہ مفتی بڑا فقیہ کیوں نہ ہو کہ وہ کسی پر التزامی کفر کا فتویٰ دے سکتا ہے، نہیں، نہ کسی نے دیا ہے۔ شرع عقائد آپ دیکھیں نا، معتزلہ پر کسی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ کافر ہے، گمراہ کا دیا ہے۔ ہاں ان کے اعمال ایسے تھے کفریہ، وہ عذاب قبر کے منکر تھے معتزلہ، معراج کے منکر تھے، معجزات کے منکر تھے معتزلہ۔ وہ عقائد تو آپ نے دیکھے نا، کفریہ عقائد تھے، لیکن کسی نے اس کو کافر نہیں کہا کہ معتزلہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج کل یہ کفر کا فتویٰ بہت سستا ہوا ہے۔ مفتی تو چھوڑو، طالب علم 40 دن جو دورہ تفسیر پڑھتا ہے نا، وہ بھی دیتا ہے فتویٰ کہ میں نے شیخ صاحب سے سنا ہے، شیخ القرآن صاحب سے، بس یہ کافر ہوا، یہ کافر ہوا۔ لیکن یہ فرق نہیں کر سکتا ہے کہ التزامی کفر کیا ہے، الزامی کفر کیا۔ التزامی کفر ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کو التزامی طور پر کافر قرار دے۔ التزامی کافر وہ کہ اس کو نہ ہم دعا کر سکے، نہ ہم اس کو جنازہ پڑھ سکے، یہ اس طرح کافر ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ ریاست کا کام ہے، اور وہ بھی ریاست تب اس کو کافر کر سکتا ہے کہ اس پہ التزام کرے، کہ وہ خود اعتراف کرے اس کفر کا، کوئی تعویل پیش نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ میں نے کئی لیکچر دیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاری یاسین صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جان عالم صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیمار کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ یہ ٹانگ سے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت نازل فرمائے۔ قاری یاسر علی صاحب، آپ کے سوالات بہت معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے۔ آپ قاری یاسر علی سے اس طرح جو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، اس طرح یاسر صاحب نے سوالات بھیجے۔ آپ سب کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کمنٹس میں یا ٹیلی فون پہ ضروری سوالات بھیج دیجیے۔ جی کما فتویٰ شرط فتویٰ جب سوال تھوڑا تفصیل سے سوال پڑھو۔ یہ تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو اگر وہ چاہیے نا یہ فتویٰ، وہ خود اس کو دے دیں PDF میں۔ یہ آن لائن PDF دعویٰ پیش کرنے کا حکم، موٹر سائیکل یہاں ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا، وہ فتویٰ دکھاؤ، اس طرح فتویٰ نکال، یا اگر یہ چاہیے تو خرید و فروخت میں کمیشن ایجنٹ کا نقصان کی ذمہ داری لینے کا حکم۔ اچھا مفتی صاحب، یہ آن لائن دعویٰ پیش کرنے کا حکم، اچھا یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آن لائن دعویٰ پیش کرنے کا حکم، یعنی آن لائن قاضی کے پاس، مثلا میں قاضی ہوں، ایک فریق آیا میرے پاس، طلاق کا دعویٰ کیا ہے، مثلا ایک عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا ہے میرے پاس، تو دوسرا فریق اس کا جو زوج ہے، خاون ہے، شوہر ہے، وہ باہر سے دعویٰ پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں پیش کر سکتے ہیں، اگر میں اس کو پہچانتا ہوں، یا
مدعا علیہ یا مدعی اس کو پہچان سکتا ہے تو وہ وہاں سے آن لائن اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ گواہی کا وہ مسئلہ ہے کہ وہ آن لائن نہیں ہو سکتے گواہی۔ اچھا اچھا، خرید و فروخت میں کمیشن ایجنٹ کا نقصان کی ذمہ داری لینے کا حکم۔ جی خرید و فروخت میں ہوں کمیشن ایجنٹ کا، جو ایجنٹ کمیشن لیتے ہیں، نقصان کی ذمہ داری لینے کا حکم۔ یہ نقصان کی ذمہ داری لینے کے حکم پہ کمیشن لینا یہ تو جائز نہیں ہے۔ یہ کیا عمل ہے کہ میں نقصان کا ذمہ دار ہوں؟ کیا ذمہ داری لوگے آپ؟ یہ تو جوا ہے، اس پہ کمیشن نہیں لیا جا سکتا۔ باقی کمیشن کہاں سوال کیا ہے آپ کا؟ دوبارہ پوچھیے۔ خرید و فروخت میں کمیشن خرید و ایجنٹ، فروخت میں وہ کمیشن جو ہے دلال، وہ سودا آپس میں جو بائع اور مشتری کے درمیان جو معاملہ ہے وہ اس کا تصفیہ تو کر سکتا ہے، اس پہ تو وہ کمیشن لے سکتا ہے۔ وہ ذمہ داری لینا اس کا کام نہیں۔ ذمہ داری لینے پہ، رسک لینے پہ کمیشن لینا، اجرت لینا جائز نہیں ہے، یہ تو غرر ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر دلال یا ایجنٹ کمیشن لیتا ہے وہ اس بات پہ کہ میں نے بائع کے لیے یا مشتری کے لیے بات چلائی ہے، اس کے لیے چیز کا انتخاب کیا ہے، اس کے عیوب کو دیکھا ہے، اس نے اپنا تجربہ جو ہے نا، تجربہ کی وجہ سے وہ اس کا دلال اجرت لیتا ہے۔ لیکن رسک پہ یہ کہ میں ضمانت لیتا ہوں، ضمانت پہ وہ پیسے لینا اس کے لیے جائز نہیں، نہ اس کی ضمانت کا کوئی شرعی حیثیت ہے، اعتبار ہے۔ جی اچھا، ناخن کاٹ کر گھر میں گرانے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے نحوست آتی ہے۔ ناخن کاٹ بارے کر میں گھر بتائیں۔ میں گرانے سے نحوست تو اس وجہ سے نہیں آتی۔ نحوست کے لیے تو کوئی ظاہری سبب نہیں ہے، البتہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ ناخن ہے یا بال ہے، یہ تو ہمارے بدن کا حصہ ہے، اس کی تکریم لازم ہے۔ آپ گھر میں نہیں پھینکنا بلکہ کسی اچھی جگہ اس کو دفن کریں۔ اگر آپ کے ناخن گھر میں ادھر ادھر پڑے ہوں تو یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ اس ناخن کو اچھی طرح دفن کریں۔ اچھا سر لوڑا ہاں پلہ سر۔ جی کمپنی کی اجازت سے نقد خرید کر ادھار پر فروخت کرنا۔ کمپنی سے نقد چیز لے کر، ہاں، کمپنی کی اجازت سے جی نقد جو ہے نا خرید کر، کیش۔ اگر کمپنی سے آپ نے ایک چیز لیا ہے، خرید لیا ہے، اپنی ملکیت میں آیا اور آپ نے آگے ادھار پہ زیادہ قیمت پہ فروخت کیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ کمپنی کی چیز ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہے بلکہ ہے کمپنی کی، تو آپ اس کو ادھار بیچتے ہو زیادہ قیمت پہ، وہ جو اصلی قیمت ہے وہ آپ کمپنی میں جمع کرتے ہو، جو زیادہ پیسے وہ اپنی جیب میں رکھتے ہو۔ یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہو، کمپنی کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اگر کمپنی کو پتہ ہو، جس نے کمپنی بنائی ہے، کہ وہ کہتا ہے کسی طرح میری چیزیں نا خرید، آگے آپ کو وکیل بنایا ہے، کمپنی نے آپ کو وکیل بنایا کہ میرے جو اشیاء ہے یہ آپ نقد پہ بیچ سکتے ہو اور قسطوں پہ بھی بیچ سکتے ہو، پھر جائز ہے۔ جس طرح آپ نے دکان کے لیے ایک مزدور رکھا ہے تو اس کو آپ بتا دیں کہ میرے جو کپڑے ہے یا کپڑوں کی دکان ہے وغیرہ وغیرہ، دوائی کی دکان ہے، ان چیزوں کو آپ قرض پہ بھی بیچ سکتے ہو اور اس پہ بھی، لیکن اس کا جو نفع ہے زیادہ یا کم یہ تو مالک کا ہے، آپ کو تو صرف اجرت ملے گا، ماہانہ جو اجرت مقرر ہے وہ ملے گا۔ تو کمپنی نے آپ کو اگر وکیل مقرر کیا ہے تو آپ کے لیے وہ تنخواہ بھی مقرر کی ہوگی نا، متعین اجرت، اس کے علاوہ آپ نہیں لے سکتے۔ اگر کمپنی کے لیے آپ نے زیادہ پیسے کمائے تو کمپنی کو جمع کرائے، اگر واپس کمپنی آپ کو بونس کے طور پر دے تو پھر لے، ورنہ چور کی طرح کمپنی سے پیسے نہ چھوڑا۔ جی جو آپ کے ضروری سوالات ہیں کمنٹس میں لکھ دیجیے یا ٹیلی فون پہ بھیج دیں۔ جی اچھا، غیر مسلم ملک میں ملازمت اور رہائش اختیار کرنے کا شرعی حکم۔
غیر مسلم ممالک میں ملازمت اور رہائش اختیار کرنے قیام کرنا اور وہاں پہ مزدوری کرنا، ملازمت اختیار کرنا چند شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ وہاں پہ آپ جو تجارت اور ملازمت کرتے ہو، جو مزدوری کرتے ہو، وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، غیر شرعی کام نہ ہو. اور دوسرا یہ کہ جو کام آپ غیر مسلم ممالک میں کرتے ہو اس میں مسلمان کی توہین نہ ہو. جس طرح کہ پاکستان میں جو عیسائی ہے وہ توہین آمیز کام کرتے ہیں. وہ جو ہمارے گٹر وغیرہ صاف کرتے وہ عیسائی کا ہے نا، مسلمان تو نہیں. اسی طرح غیر مسلم ممالک میں اس طرح توہین آمیز کام کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ انگریزوں کے آپ گٹر صاف کرو، اس کے باتھ روم صاف کرو، اس کے کپڑے آپ دو. اس طرح نہیں، عزت والا کام ہو. باہر ملک میں آپ قیام بھی کر سکتے ہو، ملازمت بھی کر سکتے ہو، یعنی مزدوری بھی کر سکتے ہو، لیکن وہ کام توہین والا نہ ہو کہ مسلمان کا یا اسلام کا اس میں توہین ہو. ٹھیک ہے نا، یہ شرط ہے. بعض لوگ کہتے کہ میں باہر ملکوں میں تو گٹر صاف کرتا ہوں تو اپنا مزدور حلال رزق تو کما رہے ہو، لیکن مسلمان کی توہین کر رہے ہو، اسلام کی داڑھی رکھ کر یہ کام کر رہے ہو. ایسا کام نہ کرو. اپنے ملک میں کر سکتے، مسلمانوں کی گٹر صاف کر سکتے، وہ توہین نہیں ہے. لیکن غیر مسلم کے، ہندو کے، ہندوستان میں میرے خیال میں اقلیت میں ہے مسلمان، وہ ہندو لوگ مسلمانوں سے یہ کام لے رہے. تو مسلمانوں کو چاہیے ہندوستان میں کہ ہندو کے پاس توہین آمیز کام نہ کرے. ہندو کے پاس ان کی کمپنیوں میں، ان کے ہوم گھروں میں ایسے کام نہ کرے کہ وہ وہاں اسلام کی توہین ہو، مسلمان کی توہین ہو. عزت والا کام کرے. توہین والا کام ہو مسلمان کے لیے جائز نہیں. جی. اچھا، کیا ووٹ کو بیچ سکتے ہیں؟ یعنی ووٹ پیسوں کے عوض کسی اس کو سے پہلے آپ ووٹ دینا. اس سے پہلے آپ مختصر تمہید سن لیجئے. ووٹ ہے، آپ کے ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں، یعنی آپ ووٹ کے ذریعے ایک شخص کو منتخب کرتے ہو کہ یہ شخص آگے جا کر مسلمانوں کا خیر خواہ ہوگا، اسلام کا خیر خواہ ہوگا، ملک کا بھی. یا ایک وجہ سے آپ گواہی دے رہے ہو. تو آپ کا یہ جو ووٹ کا حق اللہ نے دیا ہے یا ملک نے دیا ہے، یہ ووٹ کا حق آپ نے عادل سے، انصاف کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یعنی آپ نے سچی گواہی دینا ہے کہ واقعی یہ بندہ کام کا بندہ ہے. اگر رشوت لے کے، پیسے لے کر آپ کسی کو ووٹ دے رہے ہیں تو یہ رشوت کے زمرے میں داخل ہے، حرام ہے. تو اس میں کئی قباحت ہے. آپ نے جھوٹ بولا پیسوں کے لیے، یہ بندہ ملک اور قوم کے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ فائدہ مند نہیں تھا، آپ کے جیب میں پیسے رکھے. آپ نے جو گواہی دی وہ بھی جھوٹی گواہی دی، اور جو گواہی کو چھپائے یا جھوٹی گواہی دے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو ان کا دل ناپاک ہے. تو کسی کو جائز نہیں کہ ووٹ پیسے لے کر کسی کو ووٹ دے، جائز نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب نے بھی کہیں پہ لکھا ہے، یا تفسیر، اس کی تفسیر میں میں نے دیکھا، یا کسی اس کی کتاب میں، کہ یہ ووٹ پر پیسے لینا یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، یعنی حرام ہے. جی. ایام حیض کے 10 دن بعد خون آنے کا جو حکم ہے، ایام حیض کے 10 دن پورے ہوئے اس کے بعد خون آئے تو وہ استحاضہ ہے. نہا دھو کے وہ نماز پڑھے عورت. اگر خون جاری ہے تو ہر نماز کے لیے ایک دفعہ نہائے، غسل کرے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے، کپڑوں کو صاف کرے. یہ استحاض کی بیماری ہے، استحاضہ ہے. 10 دن حیض کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ شمار ہوتا ہے. اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے، روزہ رکھ سکتی ہے، تلاوت بھی کر سکتی. جس طرح نکسیر کی بیماری استحاضہ، اس طرح جس طرح ایک مرد کو نکسیر کی بیماری لگ جائے. جی. کرکٹ ٹورنامنٹ ارینج کرنے کا حکم.
اور آخر میں ونر کو انعام دینا. کرکٹ ٹورنامنٹ ارینج کرنا اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. آخر اپنی طرف سے کسی کو ٹیم کو انعام دینا یہ بھی جائز ہے. سپورٹس ورزش کے جو کھیل ہے یہ تو جائز ہے، بالکل مستحسن ہے، ٹھیک ہے کہ اپنے 5 وقت نمازوں کا بھی خیال ہو اور شریعت کے مطابق ورزش ہو، کھیل کود ہو، اور آخر میں جو جیتے اس کو انعام بھی دے، یہ جائز ہے. البتہ جو آج کل شہروں میں یا گاؤں میں لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ہر ٹیم مثلاً 10-10 ہزار روپے جمع کرتے ہیں، تو جو ٹیم جیتا تو اس پیسوں پہ آپ نے جو ٹرافی وغیرہ لیا ہے وہ ایک ٹیم کو مل جائے گی، باقی جو ہارے ان کے پیسے بھی ہار گئے. تو یہ قمار ہے، یہ جوا ہے. ہاں اگر کوئی شہر کا یا گاؤں کا بڑا یا کونسلر، چیئرمین، ایم پی اے وغیرہ اپنی جیب سے پیسے دے، انعام دے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لوگ آپس میں پیسے جمع کر لیتے ہیں، پھر ایک کو انعام دیتا ہے، باقی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں، جو پیسے انہوں نے جمع کیے ہیں وہ ہار جاتے ہیں. یہ تو ہوا ہے، ایسی یہی صورت ہے نا. جی. اور وطر کی نماز 3 رکعت کی نیت کر کے 1 رکعت پر سلام آپ پھیرنا. جو پروگرام سن رہے جلدی جلدی کمنٹس میں اپنے سوالات لکھ دیجئے، پھر آخر میں ہم دعا کرتے. جی کیا؟ وطر کی نماز 3 رکعت کی نیت کر کے 1 رکعت پر سلام پھیرنا. وطر کی رکعت عند الاحناف 3 رکعت ہے. اگر آپ نے 3 رکعت نہ پڑھا بلکہ 1 رکعت پڑھا ہے یا 2 رکعت تو آپ کو پر اعادہ لازم ہے. آپ نے 3 رکعت وطر کی نیت کی تو آپ نے 3 رکعت مکمل کرنے ہیں. اگر اس سے پہلے آپ نے سلام پھیرا تو یہ وطر آپ کی قبول نہیں ہوئی، بلکہ وطر کے لیے 2 سلاموں کے ساتھ 3 رکعت وطر عند الاحناف لازم ہے. اہل حدیث 1 رکعت وطر جو واجب. اہل حدیث تو 1 رکعت نہیں، 3 رکعت کو تو 1 رکعت پڑھتے ہیں، تراویح کو 8 رکعت پڑھتے ہیں، 100 طلاق کو 1 طلاق کہتے ہیں. وہ اہل حدیث کا تو ایک الگ دنیا ہے، غیر مقلدین کا. نہ عقل کے مطابق اس کا مسلک ہے، نہ نقل کے مطابق ہے، خواہشات کے مطابق ہے. خواہش پرست لوگ ہیں غیر مقلدین. مثلا زیادہ تر غیر مقلدین جو ہے وہ طلاق کی وجہ سے غیر مقلد بنتے. ہاں 3 طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو تو کسی مسلک میں بھی گنجائش نہیں ہے بیوی رکھنے کا. آپ نے 3 طلاق دی ہے تو قرآن میں ہے فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا، اور بیوی کو نہ رکھے، چھوڑ دے یا شرعی حلالہ کرے. فَلَا مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جس طرح قرآن نے فرمایا کہ جب تک دوسری مرد سے شادی نہ ہو جائے تب تک آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن غیر مقلدین نے دین کو آسان کیا ہے، کہتے کہ آ جاؤ نا، بس رفع الیدین کرو، بیوی لے کے آؤ، فتویٰ دے دیتے. اتنا بڑا فتویٰ بنایا ہوا ہے، اتنا بڑا، اور وہ بھی اس کا فوٹو اسٹیٹ دیتے. ہر مدرسے میں، غیر مقلدین کے مدرسے میں اتنے بڑے بڑے فتوے ہیں نا، ایک گز کے نا، تو وہاں وہ اس کی فوٹو اسٹیٹ دے دیتا ہے کہ بس بیوی کو گھر لے کے آئے. تو آپ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ہے کہ غیر مقلدین کا اپنا مسلک ہے، خواہشات سے اپنے خواہشات کے مطابق. وہ تو اسلام نہیں ہے، مکمل اسلام میں داخل نہیں ہے. مکمل اسلام کیا ہے؟ قرآن، سنت، قیاس، آگے کیا ہے؟ اجماع. تو غیر مقلدین تو صرف صحیح حدیث کے پیچھے دوڑ رہے، قرآن کو بھی چھوڑا ہے. تو تقریباً تہائی اسلام میں تو داخل نہیں ہے، پورے اسلام میں داخل نہیں. جی. رضاعت کے 2 حکم ہیں، ایک 24 اور ایک 30 مہینے. جس کے نزدیک 24 مہینے ہیں، اگر یہ 24 سے زیادہ بچے کو دودھ پلائے تو اس کا میرا کیا؟ ہادی صاحب ہر کسی کی تفسیر پڑھنا، مودودی صاحب کی جس کی بھی آپ تفسیر پڑھنا آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو بھی کتابیں ہیں آپ بھی پڑھ سکتے ہو، اس میں کیا قباحت ہے؟
جی یا رضاعت کی ہاں، بات؟ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو کوئی معصوم جو ہے، جو پاک کتاب ہے تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ باقی تو ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے. قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نہ ہو؟ ہے کوئی؟ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں گنجائش نہیں، نہ امکان بھی نہیں. باقی مخلوق کے لکھے ہوئے کتابیں، بڑے بڑے مجتہدین فقیہ وہ بھی امکان رکھتے کہ اس کے کتابوں میں غلطیاں ہو. آپ دیکھیں ہدایہ شریف ہمارا فقہ کی کتاب ہے مستند، لیکن اس میں کچھ ایسے مسائل ہے کہ ہم کہتے کہ یہ مفتبی قول نہیں ہے، ہم اس کو نہیں لے رہے. یہاں پہ اس کا اجتہاد درست نہیں ہے. تو علماء سے اجتہادی غلطیاں اور کبھی کبھی نسیان کی نہ بھول چوک کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی. تو ایسا کوئی کامل انسان نہیں ہے نبی علیہ السلام کے بعد. جی اچھا، یہ ایک سوال آیا ہے. جی دویر کا سنگول. ابرار الحق صاحب ہیں. جی جی اگر کوئی غیر مقلد حنفی عورت کو 3 طلاق دے دے حسین اللہ اور اللہ اجر دے. جی ایک میں حساب کرے، ایک طلاق حساب کرے، تو اس حنفی عورت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے دو. اگر کوئی غیر مقلد حنفی عورت کو 3 طلاقیں دے اور ایک میں حساب کرے تو اس حنفی عورت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حنفی عورت کو زنا سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کا جواب ہے کہ اگر ایک عورت ہے کسی کے ساتھ اس نے نکاح نہیں کیا ہے تو وہ مرد اس کو چھیڑنا چاہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہے. ہم بستری پر ایک سوشل میڈیا پر ایک آج کل وہ حکایت چل رہی ہے، وہ بوڑھا آدمی نا بیوی سے مطالبہ کیا ہم بستری کا تو وہ نہ کر سکی تو اس نے ان کو قتل بھی کیا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. بالکل. تو اگر کسی عورت سے ہم بستری کا مطالبہ کرے اور اس نکاح میں نہ ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر وہ مرد زنا بالجبر کرے تو زنا بالجبر کی سزا اس کو ملے گا، مرد کو. تو یہی جواب ہے. اگر غیر مقلد نے 3 طلاقیں دی ہے، ایک عورت ہو، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ پر قابو نہ دے. جس طرح کے فتاوی ہندیہ میں لکھا ہے، صرف غیر مقلد کے لیے نہیں، سب کے لیے لکھا ہے کہ عورت کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ مجھے 3 طلاقیں مل چکی ہے، ابھی مکر گیا ہے خاون شوہر، تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قابو میں نہ دے، خلا لے ان سے، کوئی اور طریقہ کرے، مصالحت کرائے. لیکن وہ اگر وہ اپنے آپ کو قابو میں دے اپنی خوشی سے تو وہ بھی گناہگار ہے. جی آگے فرمائی. اچھا، آگے سوال ہے کہ میرا ایک دوست آن لائن گیم کھیلتا ہے، جب جیت جاتا ہے تو وہ ہمیں بھی پیسے دیتا ہے، کچھ کھلاتا پلاتا بھی ہے. تو ان کے پیسوں سے کچھ کھانا پینا کیسا ہے؟ کیا ان کے گیم سے جیتے ہوئے پیسے کھا پی سکتے ہیں؟ اس پر فتویٰ نمبر لکھتے، تاریخ لکھ دیجیے اسے اور پڑھ لیجیے کہ یہ صحیح ہے. جی دوبارہ سوال کی. کہ میرا ایک دوست آن لائن گیم کھیلتا ہے، جی جب جیت جاتا ہے تو وہ ہمیں بھی پیسہ دیتا ہے اور کچھ کھلاتا پلاتا بھی ہے، تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ گیم سے جیتے ہوئے جوا پیسے. کھیلتے ہیں، اس جی. کا فوٹو اسٹیٹ بھی رکھ لیں. اچھا، یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ جوا کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے، اس گیم پہ وہ پیسے کماتا ہے، جیت جاتا ہے تو مجھے پیسے بھی دیتا ہے اور کچھ کھاتا پلاتا ہے، تو یہ حرام ہے. جب اس کے لیے حرام ہے جنہوں نے محنت کی ہے، جیت گئے پیسے جیتنا اس کے لیے محنت چاہیے نا، محنت کے باوجود اس کے لیے حرام ہے. تو آپ تیار خور ہو کے اس کا وہ پیسہ حرام کا کھاتے ہو تو تمہارے لیے کدھر جائے، حرام ہے. اچھا، کومنٹ میں سوال دیکھیں. کمنٹس میں اگر سوال نہیں تو پھر دعا کرتے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابھی وقت گزرنے والے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں، قریب اللہ اللہ خوش رکھے اچھا، آپ کو. رضاعت والا سوال لے اچھا، کے ہیں. قریب اللہ کا سوال ہے. السلام علیکم. اگر 10 دن کے بعد بھی خون آیا حتیٰ کہ 1 ماہ سے زیادہ یا 3 ماہ تک وغیرہ. اچھا، اگر ایک عورت بیمار ہے
10 दिन के बाद खून आए तो वो इस्तिहाज़ा है। लेकिन अगर ये खून मुसलसल आता रहा तो 15 दिन तो वो नमाज पढ़े 15 दिन, क्योंकि 15 दिन पाकी के है। 15 दिन के बाद फिर 10 दिन हैज़ के होंगे। हाँ, 15 दिन पाकी का हिसाब करे, वो उसमें नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, फिर 10 दिन हैज़ का हिसाब रखे कि ये हैज़ का। लेकिन ये मसला इस तरह आसान नहीं है। इस औरत से पूछना चाहिए कि आपकी आदत है, यानी आपने सबसे पहले आपकी ये हैज़ आई है या आपकी आदत बदल गई है, आपकी पहली आदत क्या है। ये बड़ा मुश्किल मसला है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने जवाब दिया आप इस पे अमल करें। वो उस औरत से पूछना पड़ेगा कि आपको आदत याद है। अगर आदत भी याद ना हो और बूढ़ी यानी औरत पहली दफ़ा उसको हैज़ ना आया हो, अभी बालिग नहीं हुई, मतलब है कि चंद साल गुजर गई हो, अब अभी वो भूल गई हो आदत को भी, तो बड़ा मुश्किल मसला है। एक सूरत ये है कि वो हर नमाज के लिए गुस्ल करेगी, एक सूरत ये है कि हर नमाज की वो तो इस्तिहाज़ा की सूरत में वज़ू तो करेगी ना, एक सूरत वो है कि हर नमाज के लिए उसको गुस्ल करना पड़ेगा। लिहाजा ये आसान मसला नहीं है इसका कि आपने पूछ लिया मैंने जवाब दिया तो उस पर अमल कर। उसकी जो हालात है औरत की उसको जानना पड़ेगा। जिस तरह आप लोग ख्वाब की तबीर पूछ लेते हो, तो ये तो आसान नहीं कि मैं आपको तबीर दूं। मुझे क्या पता है कि आप जो तबीर पूछ रहे हैं ये मर्द है या औरत है, फिर ये भी मुझे पता नहीं कि इनकी औलाद है कि नहीं है। इस तरह ख्वाब में आपने कोई चीज़ दी कि उसकी तबीर ऐसी आ रही कि इस औरत को अल्लाह ताला बचा देगा, और वो औरत बूढ़ी हो तो उसके लिए तबीर ये नहीं कि अल्लाह ताला इसको बचा देगा, तो उसके लिए तबीर कोई और खुशी अल्लाह ताला दे। बूढ़ी औरत को तो नहीं मिल सकता है ना। तो अहवाल के बग़ैर न तबीर दिया जा सकता है, न हैज़ और निफास के जो मसाइल है वह आप हल कर सकते हैं। इसी तरह हज की भी मसाइल मुश्किल मसाइल। जी मुफ्ती साहब, ये 2 सवाल रह गए हैं। एक तो रिज़ात का है, रिज़ात के 2 हुक्म हैं, जी एक 24 और एक 30 महीने की। जिसके नज़दीक 24 महीने हैं, अगर ये 24 से ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाएं तो इसका क्या हुक्म होगा? 24 से ज़्यादा पिलाना जायज़ नहीं है ना। अगर बिलफर्ज पिला दिए, सुन ले, मुफ्तब यही कवल है 2 साल तक आप दूध पिला सकते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है, कोई और मसला है, तो 2.5 साल तक यानी 24 महीने तक आप पिला सकते हैं। और इसके दरमियान अगर अभी रिज़ात का मसला हो कि रिज़ात कब साबित होगी, 24 महीनों के अंदर अंदर। बाकी इसमें फतवा तो है कि आपने 2 साल पिलाना है। अगर किसी ने 2 साल के बाद यानी किसी औरत का बच्चे ने पिया ना 22 महीनों के अंदर, तो रिज़ात का हुक्म लगेगा, क्योंकि एक कवल तो 24 महीने का है। खतीब साहब समझ आए आपको? इसमें एहतियात करनी चाहिए। मुफ्तब ही कवल 2 साल का है, लेकिन एहतियात के तौर पर अगर किसी ने गैर माँ औरत का दूध पिया 2.5 साल के अंदर अंदर, वो 24 नहीं 30 महीने बनते, 30 महीनों के अंदर अंदर किसी ने गैर औरत का दूध पिया है तो हम रिज़ात का हुक्म लगाएंगे। अगर 30 महीनों के बाद किसी ने दूध पिया तो रिज़ात का हुक्म नहीं लगता। रिज़ात के लिए 30 साल का उम्र चाहिए, 30 महीनों का अंदर अंदर उम्र चाहिए। इसमें एहतियात करना चाहिए। ठीक है ना मुफ्ती साहब? एक आखिरी सवाल है कि क्या समझ नहीं है आपको? मैंने कहा ना कि मुफ्तबी ही कौल इंदल हनाफ ये है कि 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाए। 30 महीनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं 30 महीनों तक तो पिला सकते हैं। 2 साल तो 24 महीने हो गए। मैंने कहा ना कि 2.5 साल के कितने बन 30 महीने। कोई ओज़र हो तो एक फतवा तो है ना इमाम साहब का कौल, तो 30 महीनों तक पिला सकता है। लेकिन इमाम साहब के फतवे पे तब अमल ना होगा जब रिज़ात का मसला, न पेरा साहिबैन के फतवे पे अमल ना होगा, इमाम साहब के फतवे पे अमल, रिज़ात का मसला अगर आए। ठीक है मुफ्ती साहब, ये आखिरी सवाल है कि मोबाइल पर कुरान पढ़ने से क्या वही सवाब मिलता है जो मुसहफ़ से पढ़ने का है? जी, मोबाइल से को देखकर पढ़ने पर भी कुरान का सवाब मिलता है। जो कुरान देखने मजीद का में भी, हाँ, देखकर जो पढ़ते नज़र हैं। आ रहा है आपको तो कुरान पाक नज़र आ रहा है, मसहफ़ में भी मोबाइल में भी, तो आपको सवाब मिलेगा।
इंशाअल्लाह। दुआ और करें। वो सवाल है देखो, अगर औरत ने तलाक का दावा कर दिया, अगर औरत ने तलाक का दावा कर दिया और इसके दो औरत और भी गवाह है, मगर शोहर ने इनकार कर दिया, बाद में गवाह मुकर गए, तो इसमें अगर दो औरत ने तलाक का दावा किया और दो औरतें हैं तो ये शरी गवाह तो है नहीं है ना, शरी गवाह तो पूरी नहीं है। शरी गवाह एक मर्द और दो औरतें होनी चाहिए। औरतें अगर चार भी हो तो उसकी गवाही मंजूर नहीं, कबूल नहीं। ये तो यहाँ पे शरी गवाह जो है ना वो मौजूद नहीं है। अभी मर्द मुकर गया है तो मर्द को कसम दिया जाएगा। अगर वो कसम दे तो हम फतवा देगा कि बस जायज़ है, लेकिन अल्लाह के हाँ हम फतवा नहीं दे सकते। अल्लाह को वो जवाब दे है ये मर्द की झूठ क्यों बोला। अगर ये हमारे फतवे पे बीवी के साथ मिले ना, कसम उठाए, तो गुनाह तो होगा, गुनाह से हम नहीं बचा सकते, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर काजी उनको हुक्म करेगा कि ये बीवी घर लेके आओ। अच्छा, बीवी को क्या चाहिए? जिस तरह हिंदिया में लिखा है, बीवी को चाहिए कि वो अपने आप को काबू में न दे। ये भी लिखा है वकीला के साथ, वो ज़ईफ़ सीगा के साथ, मरीज़ सीगा के साथ। ये भी लिखा है हिंदिया में कि औरत को अगर जब मौका मिले तो इसको कत्ल करिए, ज़ानी है तो ज़ानी को कत्ल कर सकता है ना। तो अगर औरत ने उसको कत्ल कर दिया तो क्या हुआ? दड़िया मुर्दार, ख़त्म। आगे आइए जवाब मिल। दुआ करें। अब्दुल हक अल्लाह ताला को खुश रखे, सैयद शाह हुसैन सैयद अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। बाकी मेरे ख्याल में सवालात आपके नहीं आ रहे। आइंदा हफ्ता के लिए एक पोस्टर भी बनाए कि समीउल हक से आइंदा हफ्तों को पोस्टर के नीचे जो कमेंट्स हो, लोगों को तरगीब दे के यहाँ कमेंट्स कर दीजिए अपने सवालात, ठीक है। अमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो वस्सलाम अला रसूल। या अल्लाह, जितने हमारे मुसलमान हैं, हमारे सुनने वाले, उनकी जितनी भी मुरादें हैं, हाजत है, या अल्लाह अपनी मदद, या अल्लाह अपने ख़जानों से उनकी वो हाजत पूरी फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार है उसको रोज़गार अता फरमा। जिनकी या अल्लाह बीमार है, घर में मरीज़ है, या अल्लाह उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमा। या अल्लाह जो रोज़गार कर रहे हैं उसके रोज़गार में या अल्लाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह घरों में इत्तेफाक इत्तेहाद अता फरमा। या अल्लाह बीवी खावन शोहर औलाद के दरमियान इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा फरमा। या अल्लाह हर किस्म के शुरूर से या अल्लाह हमारे ख़ानदानों को, हमारे घरों को बचाए, हर किस्म के शुरूर से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह जिनके औलाद नहीं है उनको नरीन औलाद अता फरमा। जिनकी या अल्लाह शादियाँ नहीं है, बेटियों की और बेटों की, या अल्लाह सब के लिए अपने ख़जानों से इंतज़ाम अता फरमा, सब की शादियों का इंतज़ाम अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज़ फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर।